اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری کا ایک قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ بڑا نایاب قصہ ہے تو اس پر غور و فکر ضرور کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماؤں میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہیں اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک ایسا کلام سنا جو کہ نہ تو شعر ہے نہ ہی کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی، یعنی جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا نبی کے بارے میں تفتیش کرنے کے لیے کہ جا کر دیکھو، جو مکہ میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو اس چیز کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تفتیش کری جائے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ اب جب ان کے بھائی آ کر اس کی تفتیش کرتے ہیں تو ان کے بھائی نے دیکھا کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک باتیں، دین کی باتیں اور حق باتیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے بھائی کو بتایا، یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو ان کو جو ہے اس بات سے بالکل بھی تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی، یعنی ان کو اطمینان نہ ہوا، تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچ گئے اور سیدھے مسجد حرام گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی انہوں نے مسلط کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں وہاں بیٹھے رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرت کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، یعنی حضرت علی کرم اللہ کو اس کی پوری ذمہ داری دی گئی تھی، اس لیے ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وہ اپنے ساتھ گھر لے کر چلے گئے اور میزبانی فرمائی، لیکن یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا، یعنی حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں پھر گزرا۔ خود پتہ نہ چلا، یعنی ان کو خود یہ پتہ نہیں چلا، پورا دن انہوں نے پھر اسی طرح سے وہی اللہ کے نبی کی جو کارگزاری تھی دیکھی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون اللہ کے نبی کون ہے، یا وہ شخص کون ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو خود پتہ نہ چل سکا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے بہت سارے قصے مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ ملے گی، تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ معلوم کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ کون ہے جو وحی آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ معلوم کرنا اس لیے صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھ میں، جو ہمارے نبی کے ساتھ میں ایمان لائے تھے، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس لیے کچھ تفتیش کرنے کی کوشش نہ کری ہو کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر میں جاننا چاہوں گا تو مجھے کچھ پتہ تو چلے گا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی غلط آدمی سے معلوم کر لیا تو وہ معلوم کرنے کی وجہ سے مجھ پر تکلیف ہے یا مجھ پر بھی ظلم کیا جائے۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے وہ پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہیں آئی۔ تو پھر جب اگلے دن بھی حضرت علی نے دیکھا کہ وہ جو پردیسی ہے وہ آج بھی موجود ہے، تو حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس مقصد سے یہ شخص آیا تھا اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ ان کے ذمے تھی کہ جو مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی کرنا ہے، تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ پھر شام کو پھر وہ اپنے ساتھ ان کو مہمان نوازی کے لیے لے گئے، کھلایا پلایا، پھر وہیں پر سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس رات بھی پوچھنا بہتر نہیں سمجھا۔ اب تیسری رات کو بھی یہی صورت پیش آئی
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اول تو ان کو قسم اور عہد کے پیمانے دیے اس بات کے لیے کہ وہ صحیح بتائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ تو جب تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پھر وہی کھلانا پلانا جو بھی ان کی مہمان نوازی تھی وہ کی، اور اب تیسری رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ تم کس غرض سے یہاں پر آئے ہو؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو قسم دی کہ تم سچ بتاؤ گے، اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح سے میں نے بہت زیادہ چرچے سنے ہیں تو میں تحقیق کرنے آیا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو آپ نے سنا ہے بالکل سچ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور صبح کو جب میں وہاں جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلنا، میں تمہیں وہاں لے کر چلوں گا اور میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے اگر راستے میں مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا پھر میں اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، لیکن تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ نہیں ٹھہرنا، جس سے کہ تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو جب اگلی صبح آئی تو حضرت علی حضرت ابوذر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پہنچایا، اور وہاں بات چیت جب ہوئی تو بات چیت کا اتنا زیادہ ان کے دل کے اوپر اثر ہوا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر مت کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پڑھا۔ تو جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ توحید کو پڑھا، تو نبی پاک نے یہی کہا تھا کہ بھئی ابھی آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں لوٹ کر اس کا خلاصہ مت کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ پر کوئی ظلم و زیادتی ہو۔ جب ہم ایک وجود میں آ جائیں گے، جب ہمارا جو خلاصہ ہو جائے گا تو تب آپ چلے آنا، اور تب آپ اس کا جو ہے لوگوں کے بیچ میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بھئی اب جب کلمہ توحید پڑھا اور ایمان زندگی کے اندر آ گیا، مذہب اسلام کو قبول کر لیا، تو اس کا جوش تو ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھئی میں نے یہ کلمہ توحید پڑھا ہے تو اس کو میں چھپاؤں گا نہیں، بلکہ میں اس کی خوب چیخ چیخ کر اس کی گواہی دوں گا۔ تو انہوں نے وہی کرا کہ جب وہ مسجد حرم میں جب تشریف لے کر گئے تو مسجد حرم میں تشریف لے جانے کے بعد میں انہوں نے بلند آواز سے کلمہ توحید کو پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ پڑھا تو ان پر جو چاروں طرف کے لوگ آ کر ٹوٹ پڑے اور انہیں بہت بری طرح سے مارا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں پھر کیا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر لیٹ گئے اور پھر لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص جو ہے قبیلہ غفار کا ہے، اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو ملک شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ تو نبی پاک کے چچا نے ان لوگوں کو سمجھایا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اوپر لیٹ گئے۔ نبی کے چچا نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے قبیلہ غفار کا رہنے والا ہے، قبیلہ غفار جو کہ ملک شام کے راستے میں پڑتا تھا۔ تو نبی پاک کے چچا نے بتایا کہ بھئی آپ کا جو سارا کا سارا تجارت کا کام ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ کا جو بھی لین دین ہے، سب ملک شام سے پڑتا ہے۔ اب جب ملک شام جاؤ گے تو بیچ میں قبیلہ غفار پڑے گا اور یہ شخص وہیں کا ہے، تو اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو پھر تجارت میں پریشانی آ سکتی ہے۔ وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ بھئی اگر ملک شام کا راستہ ہمارا بند ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی، تو پھر انہوں نے یہی سوچ کر ان کو چھوڑ دیا۔ اور پھر دوسرے دن اسی طرح سے جا کر انہوں نے بآواز بلند کر کے کلمہ پڑھا۔ پھر کل کی طرح لوگ اسی طرح سے کلمہ سننے کے بعد تاب نہ لا سکے اور ان پر پھر سے ٹوٹ پڑے۔ اور دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح سے ان لوگوں کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری جو تجارت کا راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद अपने इस्लाम को छिपाओ। उनका यह फ़ेल हक़ के इजहार का वलवला यानी जोश और शौक इसका गलबा था। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि अभी आप ईमान ला चुके हो लेकिन इसको अभी छुपा लो, लेकिन अब वो ईमान ला चुके थे, उसका गलबा, उसका जोश और शौक इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ईमान छुपाने का तो अब मतलब ही नहीं बनता, कि जब ये दीन हक है, उन्होंने कहा कि जब ये दीन हक है तो मैं क्यों छुपाऊं। तो किसी के बाप का क्या इजारा जिसके डर से इसको छुपाया जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना जो फरमाना था वो शफकत की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ का तहम्मुल ना हो, यानी तकलीफ बर्दाश्त ना कर पाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साहबा रजी अल्लाह अन्हु की ये मजाल ही ना थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त फरमा रहे थे। इसीलिए हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहूलत पर अमल करने के बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को तरजीह दी, यानी उनकी पैरवी की। और यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्जे में था, कि जो शख्स भी एक मरतबा कलिमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक ना सकती थी और बड़े से बड़ा जुल्म भी उसको दीन की इशाअत से हटा नहीं सकता था। तो दोस्तों ये था उस वक्त कलमे को पढ़ने के बाद में लोगों के अंदर जो जोश आता था कि बड़े से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़े जुल्म को वो यूं ही झेलने के लिए तैयार थे, लेकिन कलमा तौहीद जो उन्होंने पढ़ा था उसको छुपाने के लिए तैयार नहीं थे, उसको वो खुलकर बोलने के लिए, खुलकर लोगों के सामने पेश करने के लिए वो तैयार थे। तो दोस्तों ये था हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम का वाक़या, जो बड़ा नायाब वाक़या है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली जो आइकन होता है, बेल वाला आइकन, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया किस्सा डालते हैं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। जो भी किस्से आपको नबियों के सुनाए जा रहे हैं और MDI वर्ल्ड चैनल पर जो भी काम होता है सब साबित काम है, किसी भी तरह की कोई मिलावट, किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो वीडियो अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।